بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، کچھ تو اس تعلق کو، اس تعلق کے اظہار سے ہی قاصر ہوتے ہیں اور اپنا اس تعلق کو بالکل لا تعلقی کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ کرسیاں رکھیے گا، اس تعلق کو لا تعلقی کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، اور کچھ اس تعلق کو سرکشی کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ تعلق تو ایسا ہے اللہ رب العزت سے بندے کا کہ جس میں بیگانگی، بے رخی، لا تعلقی قائم رہتی ہے، جیسے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ انتہائی شرمناک مانتا ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے تعلق ہی نہ رکھے اور بندہ اپنے رب سے تعلق نہ رکھے۔ تو یہ ایک بیگانگی کا تعلق ہے، اگرچہ کہ یہ بھی سرکشی کا تعلق ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سرکشی کا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ایک غفلت ہے، ایک سرکشی۔ تو اللہ رب العزت نے اس تعلق کو بھی بیان کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تیری سرکشی کی کیا وجہ ہے کہ تو اپنے کریم رب سے کیسے غافل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب سے محفوظ رکھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اطاعت کا ہے، اوبیڈینس، سبمیشن۔ وہ تعلق مان کر چلنے کا تعلق ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی مان کر چلے، مان کر چلنے کا یہ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت کی مختلف صفات ہیں، تو اللہ سے تعلق کی بھی مختلف جہتیں ہوں گی۔ جیسے دیکھیں کہ وہ اس کی قدرت اور کبریائی اور طاقت، اور یہ کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں۔ تو اس تعلق میں انتہائی ایک ادب اور سنجیدگی غالب رہتی ہے۔ جیسے نماز کی کیفیت میں ہاتھ باندھ کر رکوع اور سجود ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت سے ایک بندگی کا، عبدیت کا اور نیاز مندی کا ایک تعلق ہے۔ تو باپ کا بیٹے سے ایک روب کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور اس تعلق میں روب ہوتا ہے کہ باپ ہے، ظاہر ہے اس کی اس شخصیت کی بنا پر بچہ گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ باپ نے منع کیا، باپ دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک تعلق لاڈ کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لاڈ کا تعلق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس پر اظہار کر رہی ہیں۔
جیسے کہ کریم، جیسے کہ رحیم، جیسے کہ رحمان، غفار، صفت غفاری دیکھیے، جیسے کہ ودود، انتہائی لونگ، محبت کرنے والا ودود، تو ودود کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ بھی انتہائی محبت کا ہوگا۔ تو ایک تعلق کی نوعیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سالک کی ہے، وہ جو تعلق کی نوعیت ہے وہ ودود کی ہے، کہ بندے کے دل میں اللہ رب العزت سے بہت محبت ہے۔ پچھلی دفعہ چھوٹا سا بیان ہوا تھا اسی مجلس میں، مجھے یاد ہے، اس میں 2 باتیں میں نے عرض کی تھیں، تو دوسری بات میں واضح نہیں کر سکا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے، وہ یہی تھی، وہ یہ تھی، اب میں بات کو مجتمع کرتے ہوئے اور اس کا عرق نچوڑتے ہوئے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو سالک ہے اور اللہ کا تعلق چاہتا ہے، اس کا اللہ رب العزت سے تعلق کی نوعیت کیا ہو، بس یہ تھی بات۔ وہ باتیں علیحدہ ہے، کسی کا تعلق ہے نہیں، کسی کا سرکشی کا تعلق ہے، یہ ہے۔ اور ایک سالک کا کہ جو اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق کی نوعیت کیا ہو، تو اس کے بارے میں بہت سادہ سی جواب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ شخصیت ذات کہہ لیجئے وہ اللہ کی ہے، لہذا اس میں کوئی سوچنے میں اجتہاد کرنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے لوگ پھنس جاتے ہیں ماں اور بیوی کے درمیان کہ ایک طرف ماں کے حقوق ہوتے ہیں، دوسرے بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، تو مسائل اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ مشقت بہت پڑ جاتی ہے کہ کیا کیا جائے، اور واقعتاً میں نے دیکھا بڑے بڑے احباب اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات تو بڑے قابل مفتی حضرات بھی اس میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ جواب نہیں دے پاتے، اور 3 ہفتے جوابات نہیں دے پاتے۔ پیشے وہ ذات اتنی کریم ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں جب اس کے بالمقابل ہی کوئی نہیں ہے، جب اس کا تقابل ہی کوئی نہیں ہے، جب اس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے، جب اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے، قل هو اللہ احد، جب یہ واحد ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے، اور اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی غور و فکر ہو، وہ یہ ہے کہ جیسا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو ویسا تعلق کسی اور کے ساتھ نہ ہو، بس جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہو ویسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو، بس ختم، میرا لیکچر ختم، بس۔ کیونکہ میں اگر بہت زیادہ الفاظ استعمال کروں گا نا تو کر لوں گا انشاءاللہ، لیکن نہ بات پھر گریپ میں سے نکلے۔ جو بندے کا اللہ سے تعلق ہے اس کی نوعیت ایک سالک کے لیے کیا ہونی چاہیے کہ جیسا اللہ رب العزت سے اس کا تعلق ہو ویسا تعلق کسی اور کے ساتھ نہ ہو، جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہو ویسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو، جیسی قدر و منزلت اللہ کی کرتا ہو ویسی قدر و منزلت کسی کے نہ کرتا ہو، اور جیسا اللہ تعالی کی قول کو وزنی دیتا ہو ویسا کسی کے قول کو وزنی نہ دیتا ہو، اور جیسی وقت اللہ رب العزت کی اس کے قلب میں ہو کسی اور کی نہ ہو، اور جیسی حیثیت اس کے قلب میں اللہ کی ہو کسی اور کی نہ ہو۔ اب یہاں رک جائیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں تصوف اور طریقت کیا ہے، یہیں پر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ این بہت جیسے کہتے ہیں نا اس وقت آئرن از ہاٹ، یعنی اس وقت کیا کہتے ہیں میٹل گرم ہے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ بیٹا یہ باتیں عمومی طور پہ تو تصور میں رہ جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی جب تک کہ آدمی شیخ اور مرید کا تعلق قائم نہ کرے۔ اب ہم ایسے کرتے ہیں نا، ہم ایک بات کر لیتے ہیں، ہم سب بیٹھ ہیں بڑے حضرت جی سے، اچھا ہم ایک مثال دیتے ہیں، آپ کا تعلق چچی سے بھی ہے، ممانی سے بھی ہے،
چچا سے بھی ہے، تایا سے بھی ہے، نانی سے بھی ہے، دادا سے بھی ہے، سب کا ادب کا تعلق ہے آپ کا. پھر آپ کا تعلق ماں سے بھی ہے، پھر آپ کا تعلق باپ سے بھی ہے. لیکن یہ پکی اور پختہ بات ہے، میں اپنے اعتبار سے عرض کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات کے اعتبار سے کر سکتا ہوں، اور اسی سازش کہ جو ادب میرے اندر میرے شیخ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. یعنی ویسا ادب تو میں ایک خاکروب کا بھی کرتا ہوں. میں اپنے آس کے خاکروب سے مصافحہ کرتا ہوں، اس کو گلے لگاتا ہوں، تو مسلمان ہو گیا تھا. تو ادب تو میں خاکروب کا بھی کرتا ہوں، لیکن جیسا ادب میں اپنے شیخ کا کرتا ہوں ویسا کسی کا نہیں کرتا. جیسی قدر و منزلت میرے قلب میں میرے شیخ کی ہے ویسے کسی اور کی نہیں ہے. جیسی محبت میں ان سے کرتا ہوں کسی اور سے نہیں کرتا. جو جان نثار کرنے کا جذبہ ان کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ ایک منفرد ہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تصوف. جس وقت آپ حضرت اس کے بغیر یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. جس وقت آپ شیخ کو اس مقام پر رکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا تو شیخ الحدیث زکریا نے استعمال فرمایا تھا نور اللہ مرکزہ، توحید مطلب، کہ اپنے مطلب کے لیے توحید اختیار کرنا. وہ یہ ہے کہ میری دنیا میں میرے شیخ سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو توحید مطلب کہتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نفع مجھے شیخ سے ملے گا کسی اور سے نہیں ملے گا، واحد میرے شیخ، اس کو بھی توحید مطلب کہتے ہیں. جس وقت آدمی اس پر آ جاتا ہے نا تو یہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، نہیں، یہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے. اس فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول کا آغاز ہوتا ہے. اور جب مکمل طور پر فنا فی الرسول ہوتا ہے تو پھر فنا فی اللہ کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ مقدم کیسے رکھا جاتا ہے، کہ وہ اپنی تمام اشیاء پر اپنے شیخ کو مقدم رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پر غلبہ نہیں دیتا. ہر چیز کو یعنی اس کے بالمقابل ثانوی حیثیت دے دیتا ہے اور مقدم نہیں کرتا، مؤخر کر دیتا ہے. ماں باپ کو بہت حیثیت دیتا ہے، والدین کو بہت ادب کرتا ہے، ہمسائے کے حقوق ادا کرتا ہے. لیکن جب اس کا معاملہ اس کے شیخ کا آتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مقدم جو ہے نا اپنے شیخ. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے شیخ کے شیخ آئے ہوئے تھے اور حضرت شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرکزہ اور ان کے صاحبزادگان بھی آئے ہوئے تھے، نواسے ہی ہیں اصل میں حضرت کے. تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے اور اتنے میں اس زمانے میں کوئی ایس پی اور اس طرح کے کچھ لوگ ملنے شیخ کو آ گئے. اچھا، یہ مستقل، چونکہ انہوں نے ٹائم تو لیا نہیں تھا، وہ تو ملنے آ گیا. عموماً ایسے ہوتے ان کو مل لیا کر، یہ ان کے ساتھ مشغول رہے. 2-2.5 گھنٹے نا ان کو انتظار کرنا پڑا. بہرحال ان کو کرنا بھی چاہیے تھا. تو جو الفاظ ہے نا، تو مجھے صرف یہ یاد ہے کہ جب کسی نے کہا حضرت وہ ایس پی صاحب ہیں اور فلاں ہیں اور ڈی ایس پی بھی ہیں اور ساتھ پورا ایک پولیس، تو آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو شہزادے آئے ہوئے ہیں، میں تو اب نہیں دیکھ سکتا ان کو اس وقت. یہ پرانی ایسی بات ہے، 30 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن دیکھیں کہ وہ ادب، وہ احترام، وہ ادب اور احترام. محمد علی جناح کی خدمت میں جب گاندھی آتا تھا تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے اس کو بیٹھے رہنے دو. اور مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا واقعہ سناتا ہوں. لکھتا ہے کہ یعنی محمد علی جناح صاحب آئے تو انہوں نے ان کو ادب احترام سے، حالانکہ اس کے تھے نا کانگریس کے تھے، لیکن ان کو شخص کا پتہ تھا نا. ایک شخصیت بھی تو ہوتی ہے نا، آدمی چاہے مخالف سوچ رکھتا ہو لیکن اس کو بندے کے قد کا بھی پتہ لگتا ہے نا کہ کتنا بلند قد اس شخص کا ہے. تو بڑے ادب احترام سے ملاقات کی اور جو بھی ان کی ڈسکشن میوچل جو پولیٹیکل. لیکن یہ بات میں نے لکھی، پڑھی بھی اور سنی بھی بھائی کہ گاندھی ملنے کیوں ہے، کہیں بٹھا دو اس کو. ان کا حضرت گاندھی ہے. اب گاندھی اس وقت آپ دیکھیں پورے یعنی
کانگریس کا اور ان کا ایک اسپرچل لیڈر بھی تھا. کہتے ہیں اس کو بٹھا دو اس کو, میں فارغ ہوں گا تو مل لوں گا اس کو. تو لیکن جب محمد علی جناح آئے تو اس طرح. تو یہ ایک بات میری چل رہی تھی کہ آدمی جس کو حیثیت دیتا ہے اس کو مقدم رکھتا ہے. میں آپ کو بار بار اپنی مختلف مضامین میں اور بیانات میں عرض کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العزت کو اپنا تعلق نہیں دکھا سکتے جب تک کہ تم اللہ رب العزت کو پوری انسانیت پر اور پوری اشیاء پر مقدم رکھو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اصل میں سالک کا جو اللہ رب العزت سے تعلق ہے, اس تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ جیسی محبت اللہ سے ہو ویسی محبت کسی سے نہ ہو. بس یہ ہے اس کا کلو بلباب, کہ محبت کی وہ نوعیت اور محبت کی وہ شدت اور کیفیت جیسی اللہ رب العزت سے وابستہ ہے ویسی محبت کسی سے نہ ہو. بیوی سے محبت بہت عمدہ, لیکن جو اللہ کی محبت ہے وہ بیوی کی محبت پر غالب ہے. اللہ کی محبت, ماں کی محبت, وہ عبادت عبادت عبادت, بیت اللہ کی زیارت, لیکن ماں باپ کی محبت جو ہے پر اللہ کی محبت غالب ہو. ہمسائے کی محبت بہت زبردست, بیٹے کی بیٹی کی, لیکن تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہو. تو یہ وہ چیز تھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہو ویسا تعلق کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اور یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی اگلی بات ہے. اگلی بات اس لیے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے. اگلی بات جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. وہ کیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہونا, محبت کا تعلق ہونا, تو قرآن نے اس میں بتایا ہے کہ اس میں شدت ہو, اس میں شدت ہو. یہاں کہیں لکھا ہوا ہے اس میں, اس میں اچھا جی, اس میں شدت ہو, اس میں شدت ہو, شدت. کیونکہ دیکھیں نا اللہ جل شانہ نے بھی جو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے تو یوں بیان فرمایا کہ دیکھیے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو چیزوں سے پیار کرتے ہیں ایسے جیسے کہ پیار کرنا چاہیے اللہ سے. چیزوں سے پیار کرتے ہیں ایسے جیسے پیار کرنا چاہیے اللہ سے. اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں, جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر, اور وہ اصحاب رسول ہیں کیونکہ اولین مخاطب قرآن کے اصحاب رسول ہیں, تو فرمایا ان کے احوال میں سے ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ وہ اللہ رب العزت سے شدت سے محبت رکھتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اب اس کے اندر جو محبت ہے نا وہ ضابطے کی محبت نہیں ہے, اس کے اندر محبت میں شدت ہے. بیوی کے ساتھ ایک ضابطے کی محبت ہوتی ہے کہ بیوی ہے, اور ایک بیوی کے ساتھ بعض لوگوں کو جنونی محبت ہوتی ہے. تو اس کے اندر جنون ہے, اس کے اندر شدت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ کو پتہ ہے اشد جو ہے اس میں تفصیل ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں. تو میں اس مضمون سے باہر نہیں جاؤں گا آج. میں بس اس طرح بتاؤں گا کہ آپ نے نا اپنے آپ کو کیسے جج کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو کیسے تولنا ہے, اپنے آپ کو وے کیسے کرنا ہے. وہ یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو محبتیں آپ کو اشیاء سے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی محبت پر وہ محبتیں غالب ہیں, یا اللہ کی محبت سب پر غالب. مثلا ایک مثال ہے کہ اب جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ دیکھیں کہ ماں باپ کی محبت تو بہت ہی ضروری ہے, آج کل تو کم ہوگی, لیکن اللہ کی محبت ماں باپ کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. بیوی کی محبت میسر ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اللہ کی محبت بیوی کی محبت پر, گھر بار کوٹھی مکان اشیاء ان کی محبتیں, ان سے تعلق جو ہے کیا آیا وہ اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں ہو گیا؟ بس. تو ایک تعلق کی نوعیت اللہ رب العزت سے بندے کی یہ ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ باندھ رہا ہے اور اطاعت اور مان کر چل رہا ہے, اور اس کے اوپر لرزہ اور خشیہ طاری اور سجدے میں کر رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ,
تو یہ بندگی اور عبدیت کی کیفیت ہے، اور یہ بہت اعلیٰ کی. اور ایک کیفیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کی ہے جو کہ حج سے یا عمرے سے اس کا اظہار ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ جب حج اور عمرہ کرتا ہے اور کپڑے بھی اتار دیتا ہے اور سفید کپڑے پہن کے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگاتا ہے. اب دیکھو چکر لگانا عقلی اعتبار سے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو چونکہ اس کو یقین ہے اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، بس اس محبت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کہہ دیا ہے اور وہ چونکہ بیت اللہ ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. اور دیکھیے عقلی طور پہ صفا مروہ کے جو ہیں وہ بھی اطاعت میں اور عشق میں کہ اللہ کا امر اور حکم ہے، صفا پہ جاتا ہے، مروہ پہ جاتا ہے، صفا پہ جاتا ہے، مروہ پہ جاتا ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی اس میں تلاوت قرآن ہے، نہ کوئی ذکر اللہ ہے. صفا اور مروہ کی طرف دوڑنا یہ عبادت ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ شاعر اللہ میں سے، شاعر اللہ میں سے ہیں. تو میں آپ کو جو آج تھوڑی سی ایک سمجھ میں تغیر اور تبدل جو لانا چاہتا ہوں اس اعتبار سے کہ آپ کا جو اللہ سے تعلق ہو وہ کیسا ہو، بس اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ دو اس میں سیگے یاد رکھیے. ایک سیگا تو ہے محبت کا، تو وہ تھوڑا سا ایکسپلینیبل نہیں رہتا، تو اس کے ساتھ میں ایک اور چیز لگا دیتا ہوں. پہلا سیگا تو وہ یہی ہے کہ جیسی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو ویسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو. بس پھر بولوں، جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہو ویسی محبت کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو اس کو آپ اپنے دل اور دماغ میں تازہ کر لیجئے اور یہی تعلق ہے. اور پھر اپنا حال دیکھیے گا کہ اب میرے ساتھ ایسا ہی ہے کہ ہر کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہے اور اللہ کی محبت ہر پہ غالب ہے. اچھا، اس کو اور سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیجئے، اسی سے منسلک لفظ جیسی حیثیت، کیونکہ اس سے آپ فوراً سمجھ جائیں گے، جیسی حیثیت میرے قلب میں اللہ کی ہو ویسی حیثیت کسی اور کی نہ ہو. اب حیثیت کا لفظ لے لیں، اب اس میں آپ پھر بڑی جلدی پھنس جائیں گے. مثال کے طور پہ حیثیت کا کیسے تعین ہوتا ہے؟ حیثیت کا تعین ہوتا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے اس کا جو حکم ہے اس کو تم کیا حیثیت دیتے ہو. حیثیت کا مطلب ہے حیثیت، آپ کہو گے جی بڑی حیثیت ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑی حیثیت ہے، اس سے تو نہیں نا حیثیت بدل لگتی. تو جب وہ کہیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، حیثیت کا یہاں سے پتہ لگے گا. اچھا، ایک اور میں بات بتاؤں، اگرچہ کہ میں یہ اس میں شکت میں نہیں ڈالتا، میں نہیں کہتا کہ حیثیت کا یہاں سے پتہ لگے گا، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں سے ہی پتہ لگا. اللہ رب العزت کا امر ہے کہ مومنین مرد اور مومنین عورتیں کیا کریں؟ اپنی یغضضن، اپنی عمارتوں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. یہ امر ہے نا. اب یہ امر الہی ہے، یہ امر الہی ہے، یہ امر الہی ہے، یہ خدا کا امر ہے، یہ حکم الہی ہے. یہ وہ سنت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آج میں نے کدو کھا لیا تو میں حسلم کی اس کھانے کی سنت پر میں نے عمل کر لیا، اور دوسرے کا میں نے تو آج ٹینڈے پکائے تھے. ان کا تب بھی کوئی نہیں، یہ بھی اللہ، اس پہ بھی تم نے پڑھا تھا نا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام. تو یہ وہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ امر ہے، یہ امر الہی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب بیٹا یہاں پر بھی میں ایک بات آپ سے کروں گا، تو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے ذرا نرمی کر رہا ہوں، ورنہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور وقت پہچانی جاتی ہے. میں نے اس لیے اس کو نہیں لیا کہ چونکہ انسان کے اندر نفس ہوتا ہے نا، تو نفس غلبہ پا جاتا ہے، تو ایسے ہم اپنے لیے مشقت نہیں اٹھاتے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو بد نظری ہے نا یہ اس پہ معاف کر دیا کر، اور یہ
اس کا کوئی مقابلہ نہیں، تو ہی سب سے حسین اور جمیل ہے۔ یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہے، یہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے پھس جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں بیٹا، رمضان کے روزے اور تم اور نماز کا فجر کے وقت کا امر ہو، نماز کا فجر کے وقت امر ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور تم نہ اٹھو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہائے اللہ کتنا اچھا لفظ کہا اس نے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضان باری ہے، تمہیں کہو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ کتنا کمال اقبال کلام کرتا ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضان باری ہے، تمہیں کو یہی آئین وفاداری ہے۔ تو بیٹا جب بد نظری ہوتی ہے نا، تو تب بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ سے پیار زیادہ ہے یا اس مورد سے پیار زیادہ ہے، تو تم یہ سوچ لیا کرو۔ توبہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یعنی بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، وہ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ مجھے حضرت جی نے فرمایا، میں نے حضرت جی کو فرمایا کہ میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور بلیو کریں مجلس ذکر تھی، یہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر تو نوجوان۔ تو ایک صاحب آگے کہنے لگے اپنے آپ کو 2-3 گالیاں دے کے کہ میری جی یہ عادت جاندی نہیں۔ اب یقین جانیے ان کے یہ سارے بال وائٹ تھے، یہ تو بعد میں آتے ہیں نا جی، یعنی داڑھی کے بعد تو وائٹ تھی، دھوتی پہنی تھی انہوں نے، اور دھوتی پہنی تھی انہوں نے، اور آج کہیں گے کہ پہلے گالی دی پنجابی میں، جی میرا تے بس مک گیا ہے معاملہ کہ میں تے جی بد نظری دی عادت میری جاندی نہیں ہے۔ اچھا میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، میرا مطلب یہاں جوان لڑکے ہیں تو تھوڑا سا خدا کے بعد منیمم وہ نہ 75 کے ہوں گے۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوا اس بات پر، میں بڑی پریشان ہوا، میں نے زندگی میں نہیں کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا، پریشان ہوا میں اس بات پر۔ میں نے کہا حضرت آئیں گے تو میں حضرت سے پوچھوں گا کہ یار 75 سال کہنے جی میں نانا دادا بنے آیا کہ میری ہے جڑی نا، ساتھ وہ گالی بھی دے، ان کا انداز ہوگا بات کرنے کا، اپنے آپ کو گالی دینا، اپنے نفس کو۔ تو میں نے کہا یہ لڑکے جب چلے جائیں گے تو پھر بات کریں گے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی بات سنائی کہ یہ میری بدنظری، میں بس کچھ نہیں کر سکا، میں نے ان کو بس اس لیے کہ مجھے خود اتنی شرمندگی اپنی ذات پر ہو رہی تھی کہ مجھے آ کے یہ بیان کر رہے ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے بیان کریں۔ یہ کوئی سید شاعر مدنی رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تو پھر یہ بات ہوتی ہے، میرے پاس آ گئے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے مجھے کہا تم نے مجھے کیا بات سنائی ہے، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک آدمی ہے، اس کی 82 سال عمر تھی، اور اس نے بھی ایسے کہا کہ مجھے نا بد نظر کی عادت ہے، یہ سارا سفید تھا۔ تو حضرت والا نے یہ ذکر کیا کہ یہ عادت مطلب ہے اس کی اصلاح کا۔ میں کہ حضرت یہ عادت شادی سے ختم نہیں ہوتی، تو شادی سے تو مجھے پتا تھا ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں مبلغین بھی 20 سال 40 سال، تو انہوں نے کہا شادی سے نہیں ختم ہوتی، اس کا دھیان کرنا پڑتا ہے، یہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، تو شادی سے پہلے بعض اوقات یہ ختم ہوتی ہے، بعد میں بعض اوقات بڑھ جاتی ہے۔ جب آدمی عورت کے رازوں کو زیادہ جانتا ہے تو یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ بد نظری کی عادت سے قلب کے اندر کبھی بھی نہ سکون اور کبھی بھی ذکر الہی کا نور جمع نہیں ہونے پاتا۔ نور آتا ہے جمع نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے، غیر اللہ ہے نا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اس کے لیے باقاعدہ ذکر اللہ ہے، یعنی یہ ایسے نہیں کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، اس کے لیے باقاعدہ ذکر اللہ کا ذکر اللہ سے یہ ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس پر دھیان دینا پڑتا ہے، اس کو ایز اے پروجیکٹ لینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آدمی کو ہیپیٹائٹس بی ہے تو اس کو ایز اے پروجیکٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ٹیسٹ کرا رہا ہے، لیور فنکشن کرا رہا ہے، ٹیکے لگوا رہا ہے، اس کو اس طرح کر کے نا باقاعدہ ایک ڈیزیز کنسیڈر کر کے اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بڑی کامنسٹ ہے،
مطلب یہ اس میں اللہ تعالیٰ معاف بھی بہت فرمانے والے ہیں. مجھے ایک بڑے ہی معزز ایسے نوجوان نے جو کہ محتمی بھی ہیں اور ایک راولپنڈی میں وہ بھی ہیں خطیب بھی ہیں، وہ بس وہ کہنے کہ یہی عادت ایک رہ جاتی ہے. میں نے کہا گھبرائے نہ، اللہ کریم ہے. یہ جو جہالت کی وجہ سے اور نفس کی غلبہ پا جانے کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں استغفار سے صاف ہو جاتی ہیں، اس لیے گھبرایا بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ جو بد نظری کی جو صالحین ہیں اور صالحین جو ہیں جو استغفار کرتے ہیں، مستغفرین جو استغفار کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت روز قیامت ان کی یہ جو بد نظری کی جو عادت ہے اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن جو نماز بھی نہیں پڑھتے، بد نظری بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی نہیں کرتے، اس سے پکڑ ہوگی. تو بہرحال میں نے مضمون پر واپس آتا ہوں تاکہ میری بات بد نظری کا تو مضمون نہیں تھا. بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات میں نے کہ جیسے محبت اللہ سے ہو ویسی محبت کسی سے نہ ہو. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو شاید یہاں پر کچھ مغالطہ ہو جائے محبت کی، آپ کہیں گے میرے اندر بھی اللہ کی محبت ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اس کا معنی یوں بھی لو کہ جیسی حیثیت اللہ رب العزت کی قلب میں ہو ویسی حیثیت کسی اور کی نہ ہو. امام غزالی کہتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جس کے اندر جیسی حیثیت اللہ رب العزت کی ہے ویسی دنیا کی کسی شے کی کوئی حیثیت نہ ہو، کہ اللہ کی حیثیت آ جانے کے بعد کسی کو کچھ نہ جانتا ہو، پہچانتا نہ ہو اور کچھ بس. تو علم وہ ہے جو تجھے معلوم تک پہنچا دے. تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی حیثیت ہونی چاہیے کہ کسی غیر کی نہ ہو. تو یہ حیثیت کا تعین میں نے ایک تیسری بات زائد کر دی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو جاننا چاہیں کہ وہ کیا ہے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے اوامر کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے اوامر کی اور نواہی کی کیا حیثیت ہے. بھئی جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں دبا کے کر رہا ہے ایک آدمی، اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور کہتا ہے اللہ کی بڑی حیثیت ہے، اللہ کی بڑی حیثیت ہے، اللہ کی بڑی حیثیت ہے. تو یہ تو کوئی نہیں مانتا. تو بیٹا حیثیت کا تعین پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے اوامر کی فرما برداری کتنی کی جاتی ہے، اللہ کے اوامر کی تابع داری کتنی کی جاتی ہے. اور یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ کے نواہی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو محبوب جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان کے تو قریب ہی جانے کا آدمی نہیں سو سکتا. دعویٰ تو محبت کا کرتے ہو، اور جو اشیاء محبوب نے ممنوع قرار دے دی ان میں ملوث رہتے ہو، تو محبت کا دعویٰ تو نہ کرو کم از کم. تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہی ان سالک کا اپنے رب سے تعلق ہے کہ وہ ایسا تعلق بنائے کہ اللہ کی محبت سب شے پر غالب آ جائے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 پیارے اللہ 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 اللہ
پیارے اللہ میرے اللہ 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 میرے اللہ 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 پیارے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت کی لذت اور چاشنی عطا فرما۔ اللہ آپ کے اللہ والوں سے آپ والوں سے سنا تھا کہ جس کے قلب میں اللہ ایک محبت کا گھونٹ ڈال دیتے ہیں اس کے سامنے دنیا کی لذتیں بے کیف ہو جاتی ہیں۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے اور دنیا کی لذتوں کو بے کیف فرما دیجیے۔ ہماری اس مجلس میں کسی کو محروم نہ کیجیے، شرف قبول عطا فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔